پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کے اہتمام میں غسل اور وضو پر صبر کیا، اور نماز کا اہتمام جب کرتے ہیں نا تو پھر اس سے نماز کے اہتمام کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے پہلے، اگر غسل کی ضرورت تو پھر غسل بھی کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا۔ اس کے بغیر نماز کا اہتمام تو نہیں ہو سکتا نا، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی۔ تو سردی میں اب وضو کرنا ہو ہمیں تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، جب سردی میں منہ دھونا پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، ہونٹ پک جاتے ہیں اور منہ جو ہے وہ پک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، چھل جاتا ہے منہ سردی کی وجہ سے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے۔ تو اس پر کیا ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر کیا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ تو نماز کے اہتمام کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کے اہتمام میں غسل اور وضو پر صبر کیا، یعنی جو غسل کرنے سے، دھونے سے، آزاد ہونے سے، وضو کرنے سے جو بندے کو تکلیف پہنچی، سردی لگی، اس پر صبر کیا کہ کیونکہ نماز کا اہتمام کرنا، میں نماز تو لازمی ہے، بندے نے سوچا تو لہٰذا یہ وضو کرنے پہ جو پانی میرے جسم پہ اوپر لگے گا اور اس سے تکلیف ہوگی اور اس سے سردی لگے گی، اس پر کیا کیا، اس نے صبر کیا۔ جب صبر کیا تو کیا ہوگا، آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو غسل اور وضو کے ٹپکے ہوئے ہر قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا، اور وہ تمام فرشتے جتنا بھی قطرے گریں گے اتنا فرشتے پیدا ہوں گے، اور وہ تمام فرشتے تا قیامت یعنی قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، تسبیح کرتے رہیں گے۔ اور کیا ہوگا، اور اس تسبیح کا ثواب جو ہے اس آدمی کے لیے ہوگا، کس کے لیے، کہ جس نے نماز کے اہتمام کے لیے وضو اور غسل پر صبر کیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سردی میں اگر ہمیں غسل کرنا پڑے، آزاد ہونے پڑے، وضو کرنا پڑے، تو ہمیں سردی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ نماز کے لیے یہ اگر اہتمام کرنا پڑے تو ہمیں سردی سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سردی سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر کیا کرنا چاہیے، صبر کرنی چاہیے۔ صبر جب ہم کریں گے تو اس کے بدلے کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے وضو کے پانی کے جتنا بھی قطرے ہوں گے، تو ان جتنا بھی قطرے گریں گے اس پانی سے، تو ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا، اور جتنا بھی یہ فرشتے پیدا ہوں گے یہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، اور اس کی تسبیح کا ثواب جو ہے ہمیں ملے گا اگر ہم یہ وضو اور غسل پر، نماز کے اہتمام کے لیے جو وضو ہم غسل کریں گے اس پر اگر ہم صبر کریں گے تو یہ سارے فرشتے جتنا تسبیح کریں گے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا اور جمع فرما دے گا، کل قیامت کے دن ہمیں یہ کام آئے گا۔